بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ ٹو مچ میں خوش آمدید اور احمد محمد کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین، آج کے ویلاگ میں شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کے اوپر ایک تبصرہ یا جائزہ پیش کیا جائے گا. اس ٹویٹ میں شہباز شریف صاحب نے دو دعوے کیے ہیں. پہلا دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت گندم اور چینی باہر سے منگوائی جا رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو آبادی بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے ہماری جو پیداوار ہے وہ کافی کم ہے. اس لیے ہمیں گندم اور چینی باہر سے منگوانا پڑتی ہے. گندم خاص طور پہ باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے. جو ان کا جو پہلا دعویٰ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان گندم اور چینی اور دیگر زرعی اجناس برآمد کرنے والا ملک تھا. میں آپ کو اس دعوے کی جو حقیقت ہے اس کا ایک جائزہ پیش کروں گا کہ یہ بات ان کی کس حد تک سچ ہے یا جھوٹ ہے. چلے ناظرین، اب اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی مزید بحث کرتے ہیں. تو اس کو بحث کرنے کے لیے میرے پاس ہمیشہ کی طرح ٹھوس پکے ثبوت والا ڈیٹا موجود ہے. یہ جی ورلڈ بینک کا ڈیٹا پاکستان کے ایکسپورٹس کا یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یو ایس ڈالر میں سارا ڈیٹا موجود ہے. دوبارہ دیکھ لیجئے گا، یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے. یہ ایکسپورٹس کا ڈیٹا، یہ ہے جی ایکسپورٹس کا ڈیٹا. یہ ایکسپورٹس آ گئی جی. زرداری صاحب جب گئے تھے تو اپنی ایکسپورٹ $25 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. نواز شریف آنے کے بعد ایکسپورٹس گر کر $25 ارب سے کم ہو گئی. 2015 آیا اور دوبارہ زیادہ ایکسپورٹ گر گئی، $22 ارب پہ آ گئی. 16 آیا اور زیادہ ایکسپورٹ گر گئی، $22 ارب سے بھی کم پہ ہو گئی. 17 آیا، کچھ بہتر ہوئی صورتحال. اس وقت شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل میرا خیال تھے حکومت میں جو مین لوگ تھے. 18 آیا تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو تھی 24.842 ارب پہ تھی. دوسرے لفظوں میں ایکسپورٹ ہماری مسلسل گرتی گئی. اس کے بعد ان میں کچھ ریکوری ہوئی، کچھ بہتری آئی اور یہاں تک پہنچ گئی. بس یہاں پر ایک چیز نوٹس کر لیجئے گا کہ 5 سالوں میں نواز شریف کے دور میں ہماری ایکسپورٹ میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ 5 سال پرانی سطح سے بھی نیچے گلی گئی. یعنی کہ زرداری اپنی ایکسپورٹ چھوڑ کے گیا تھا $25 ارب سے زیادہ پر، اور نواز شریف ایکسپورٹ چھوڑ کے گیا $25 ارب سے بھی کم پر. اور درمیان میں یہ جو جھٹکے لگے تھے نا، 14 اور 15 کے درمیان، 15-16 کے درمیان، یہ دو جھٹکے جو تھے یہ پاکستان کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھے. ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، میرا اپنا بنایا ہوا ڈیٹا نہیں ہے، ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے. یہ آ گیا جی ان کی ایکسپورٹ کی جو دعوے ہے، یہ ان کا جائزہ، یہ آپ کے سامنے ہے. دوبارہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کلیئر نظر آ رہا ہے. یہ جو نیچے لائن جا رہی ہے یہ تباہی کی لائن ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ ان کے دوسرے دعوے کی طرف چلتے ہیں جی کہ ہم لوگ چیزیں باہر بھیج رہے تھے. بھائی ہم بھیج نہیں رہے تھے، ہم لوگ منگوا رہے تھے. یہ آ گیا جی امپورٹس. یہ بھی ورلڈ بینک کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، یہ پکا ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے اوپر اسحاق ڈار نے سائن کیے ہوئے تھے، یہ بس ذہن میں رکھیے گا. یہ ڈیٹا ویسے نہیں انہوں نے باہر باہر سے بیٹھ کے بنا دیا. یہ ہماری حکومت کا جو وزیر ہوتے ہیں، ہمارے منسٹری کے جو وزیر ہوتے ہیں، وہاں پر جو سیکٹری ہوتے ہیں، وہ اس کو سائن کرتے ہیں، پھر یہ ڈیٹا ورلڈ بینک پہ جاتا ہے. یعنی یہ تسلیم کرتے ہیں یہ ڈیٹا بالکل ٹھیک ہے. امپورٹس آ گئے. امپورٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں. اب جو چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے تھے، اس کی تباہی کی صورتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے جی، یہ دیکھیں، یہ اللہ معاف کرے، یہ دیکھیں. یعنی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں باہر سے منگوا رہے تھے. نواز شریف کے دور میں کوشش تھی کہ ہر چیز باہر سے آئے. اگر آپ کو یاد ہو، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے، بھول جاتے ہیں بہت جلد. یہاں پر ریڈیو کے اوپر نیوزی لینڈ کے سیب بکرے ہوتے تھے، تھائی لینڈ کے کیلے، اناناس، اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کون کون سی چیز جو تھی نا، جو ہمارے ہاں آسانی سے دستیاب تھی. ہمارا لوکل سیب غائب تھا، نیوزی لینڈ کا سیب مارکیٹوں میں بک رہا تھا. یعنی یہ ترقی ہو رہی تھی. یہ کہاں کی عقل مندی ہے جب ہمارا جو لوکل کسان ہے
اس بیچارے کی چیز نہیں بک رہی، ہم لوگ باہر کا جو کسان ہے، نیوزی لینڈ کا کسان، وہاں سے منگوا کے بیچ رہے ہیں. یہاں سندھ کا کیلا بیچنے کے بجائے ہم لوگ تھائی لینڈ کا کیلا بیچ رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. لیکن یہ جتنی تباہی نواز شریف کر سکتا تھا اس نے کی، اور یہ آپ کے سامنے ہے، پکے ثبوت آپ کے سامنے ہیں. زرداری جب گیا تو $46 ارب کی امپورٹس، یعنی کہ باہر سے جو چیزیں منگواتا تھا وہ چھوڑ کے گیا. تھوڑی سی کم ہوئی 14 میں، 15 میں پھر دوبارہ اوپر، اور 15 سے پھر اوپر گئی، 16 میں یہ $45 ارب پہ پہنچ گئی. اور جو سب سے جھٹکا دیا ہے، جو کاری وار کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کے اوپر، ہماری جو قوم کی معیشت کے اوپر جو کاری وار کیا، وہ دیکھیں جی 16 اور 17 کے درمیان $45 ارب سے سیدھا $53 ارب سے بھی زیادہ، اور پھر 18 میں $63 ارب. اب دیکھیں بے شرمی کی انتہا، دیکھیں کہ 2018 میں ہم لوگ جو چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں وہ $63 ارب سے زیادہ ہیں، اور جو باہر بھیج رہے ہیں یہ دیکھیں صرف $25 ارب. یعنی کہ 63 اور 25 کا آپ فرق نکال لیں، تقریباً یہ $38 ارب کا خسارہ تھا صرف چیزوں کے بیچنے اور خریدنے میں. اب میں اپنے جو نون لیگی بھائی ہیں، میں ان کی طرح تھوڑی سی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، یہ ان کی غلامی چھوڑیں اور پاکستان کا سوچیں. یہ آپ کے سامنے ڈیٹا نظر آ رہا ہے، کچھ شرم کرو. یہ دیکھیں جی، ہے یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. $25 ارب کی چیزیں ہم لوگ دنیا کو بیچ رہے ہیں، اور منگوا کتنے کی رہے ہیں؟ $63 ارب سے زیادہ. تو یہ پاکستان کی کمر توڑ رہی تھی یہ چیزیں، اور یہ آپ کے سامنے سارا ڈیٹا موجود ہے. پاکستان کی معیشت کا انہوں نے برا حال کیا. اور یاد رکھیے کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے ضروری. اگر کوئی بندہ ان پڑھ بھی ہے نا تو وہ بھی یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اپنی آمدن سے زیادہ کی اگر ہم لوگ چیزیں خریدیں گے تو ہم لوگ قرضوں کے جال میں پھنس جائیں گے، اور جو آپ کا حال ہونا ہے وہ تو خیر سمجھنا کسی کے بھی کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے. یہ تو آگے جی ہماری جو ان کی چیزیں بیچنے کا اور جو دعویٰ ہے یہ اس کا جائزہ ہو گیا. اب دیکھیں انہوں نے آگے جو برا حال کیا ہے، یہ آگے جی جی ڈی پی پر کیپٹا، یہ ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں جی. یہ دیکھیں اس میں چلے جی، میں ابھی فی الحال میں اس میں سے نکال دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ترقی کا جی ڈی پی پر کیپٹا کا مطلب پہلے آپ سمجھ لیں. ابھی فی الحال اس میں سری لنکا کو نکال دیتا ہوں، انڈیا کا نکال دیتا ہوں. چلے جی، یہ جی ڈی پی پر کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے فی کس خام قومی پیداوار، یعنی ایک ملک میں ایک سال کے اندر جتنی بھی چیزیں اور خدمات پیدا ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے وہ خدمات پیدا کرتا ہے، وہ ظاہر چیزیں تو نہیں پیدا کرتا، یا کوئی ٹیچر ہے وہ بھی خدمات پیدا کرتے ہیں. ان کی ساروں کی آمدنی ملا کے آبادی پر تقسیم کی جائے تو ایک شخص کی جو اوسط آمدنی نکلے گی اس کو بولتے ہیں جی ڈی پی پر کیپٹا. یہاں پر آپ کو جی ڈی پی پر کیپٹل لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ آپ کے سامنے، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. اب یہ دیکھیں جی، یہ ترقی کے دعوے ہیں جی. یہ دیکھیں جی، یہ ترقی آپ کو نظر آ رہی ترقی، یہ دھیان سے دیکھیے گا، یہ ترقی ہے جی. 2013 میں جب زرداری چھوڑ کے گیا اور نواز شریف نے حکومت سنبھالی، پاکستان اوپر تھا. پاکستان کی فی کس خام قومی پیداوار 1208 یا $1209 تھی، اور بنگلہ دیش کی $981 کی. پاکستان کی تھوڑی سی بڑی مگر بنگلہ دیش کی زیادہ تیزی سے بڑی. اور یہ دوسری 14 میں دیکھیں، پاکستان $1251، بنگلہ دیش 1118 یا $1119 آپ کہہ لیں. 15 میں پاکستان $1356، بنگلہ دیش $1248. ابھی پاکستان اوپر ہے، لیکن یہ وہ تاریخی لمحہ آیا جب بنگلہ دیش ہمیں کاٹ کر آگے نکل گیا. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں 2016 میں بنگلہ دیش اوپر، پاکستان نیچے. یہ تھی جی ترقی، یہ آپ کے سامنے ہے. اور کسی کو کوئی شرم یا ہے تو اب میں کیا اس کے بارے میں بات کروں. یہ ترقی ہے، نظر آ رہی ترقی. بنگلہ دیش اوپر گیا، پاکستان
نیچے گیا. اور آگے چلے جی, یعنی جو سب سے کمزور سمجھے والا ملک تھا بنگلہ دیش, وہ بھی ہمیں کاٹ کر آگے چلا گیا. 16 سے 17 آیا اور ترقی ہوئی, بنگلہ دیش چلا گیا 1564 پہ تقریباً, اور پاکستان چلا گیا جی 1465 کے. فرق آ گیا تقریباً $90 کا شاید فرق آ گیا. اس کے بعد 18 آیا, بنگلہ دیش اوپر پاکستان نیچے, یہ فرق نظر آ رہا ہے. تقریباً $1700 پہ بنگلہ دیش چلا گیا, $1482 پہ پاکستان آ گیا. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ بڑا آسان سا دور تھا. اس دور میں دنیا میں اوور آل ترقی ہو رہی تھی. پاکستان اس ترقی میں بہت بڑا حصہ لے سکتا تھا, مگر پاکستان اس ترقی سے کچھ نہیں لے سکا, کیونکہ نواز شریف کی حکومت تھی. اور نواز شریف ہمیشہ ملک کی معیشت کو تباہی کرتا ہے. حالانکہ اس کا جو دعویٰ ہوتا ہے پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی ترقی جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اصل جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر سیکٹر میں بے شمار کرپشن کے بیج بو دیے گئے ہیں. اور سب سے بڑی کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ جو ڈرامے بازی شروع ہوتی ہے رات کو 7 سے لے کر 11 بجے تک کے جو ٹاک شوز ہیں, سب سے بڑی بے ایمانی کرپشن کا جو اڈا ہے وہ یہ پروگرام ہے. اگر آپ 4-5 سال پہلے ذہن میں رکھ کے سوچے, اس وقت یہ صحافی کیا مر گئے تھے؟ یہ جو کالم لکھتے ہیں الٹے سیدھے, یہ اللہ معاف کرے بوڑھے بابے جن کی قبریں بلکہ تقریباً گردن تک وہ قبر میں جا چکے, اور شرم حیا کو آئی کوئی نہیں. میں کیا کس کا نام لوں؟ کبھی کسی نے بتایا کہ پاکستان کی یہ صورتحال جا رہی ہے؟ یہ ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ صحافی پڑھے لکھے ہیں. اور یہ یاد رکھے, یہ جو ٹاک شوز والے اینکر پرسنز ہیں نا, یہ کسی بھی چینل کی ہو, چاہے وہ پرو نواز چینل ہو چاہے پرو عمران خان چینل ہو, یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ان کو یہ سسٹم کھیلنے میں مزہ آتا ہے. وہ یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے کہ جی میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ میری عزت کرتا ہے, جی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ مصدق صاحب بہت اچھے بندے ہیں, یہ فلاں چیز بہت اچھے بندے ہیں, جویل لطیف صاحب بہت اچھے ہیں, وہ کہے گا جی بیرتل واڈا بہت اچھے ہیں, میں اس کی عزت کرتا ہوں. یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. یہ ڈرامے بازی میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, عوام کو الجھا کے رکھتے ہیں. یہ آپ کو اصل بات نہیں بتائیں گے. اصل بات جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش بھی کاٹ گیا پاکستان کو, پاکستان اتنا نیچے جا چکا تھا, کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. یہ پورا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. اب مزید جو ان کا دعویٰ ہے جی پاکستان ترقی کر رہا تھا, یہ جی آپ کے سامنے ہو گیا. یہ آ گیا جی, یہ پھر ورلڈ بینک کا ڈیٹا, ایکسٹرنل ڈیٹ. یہ ڈیٹا یاد رکھیے گا, یہ ڈیٹا ورلڈ بینک کا ڈیٹا, آئی ایم ایف کا ہے, اور ان کے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یورپین یونین وغیرہ یا دوسرے لوگ ہیں وہ جو قرضہ دیتے ہیں پاکستان کو, یا پاکستان جو بانڈز وغیرہ جاری کرتے ہیں, یہ وہ والا ڈیٹا. اس ڈیٹا میں دیکھیں جی ہمارے پاکستان پر کس طرح قرضوں کا پہاڑ چڑھا دیا گیا. یہ ترقی ہو رہی تھی جی میاں صاحب کی, یہ نواز شریف کی ترقی دیکھے. 2013 میں پاکستان پر ٹوٹل قرضہ جو تھا $60 ارب تھا, یہ یو ایس ڈالر میں ہے. 14 میں بڑھ کے $64 ارب, 15 میں بڑھ کر $68 ارب, اور آگے تقریباً $68.5 ارب. 16 میں اور بڑھ کے سیدھی جمپ دیکھیں, یہاں سے سیدھی جمپ $75 ارب, پھر آگے اور بڑی جمپ. یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی ایک طرح کی سازش آپ کو نظر آئے گی. اتنا قرضہ انہوں نے $75 ارب سے سیدھا $91 ارب, $75 ارب سے شروع کریں, $5 ارب, 75 سے 80, $5 ارب, پھر 81 سے 90, یہ تقریباً $10 ارب, کتنا ہو گیا, 10 اور 5 15, اور اس کے بعد پھر آگے پھر 91, یعنی کہ $16.5 ارب کا قرضہ صرف ایک سال میں نواز شریف کی حکومت نے لیا. $16.5 ارب, اور یہ ایک سال میں کسی بھی حکومت کی طرف سے لیے جانے والا پاکستان کا ریکارڈ قرضہ ہے. 2018 سے 20 سال سے پہلے پاکستان کی حکومت نے کبھی اتنا بڑا قرضہ نہیں لیا تھا.
جو عمران خان نے کیا وہ بات کی بات ہے. ابھی فی الحال آپ ان کے دعوے کی میں بات کر رہا ہوں. عمران خان کا اس کی بھی میں پوری آپ کو ویلاگ بناؤں گا. جو کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ عمران خان, وہ بات کی بات ہے. ابھی فی الحال یہ دیکھیں 16 سے 17 کے درمیان $16.5 ارب کا قرضہ پاکستان پر صرف ایک سال میں چڑھا دیا گیا. اور اس کے بعد آگے دیکھیں جی 17 سے 18 کے درمیان پھر دوبارہ تقریباً $10 ارب 9 ارب کا قرضہ ملا کے, یعنی کہ یہ ترقی تھی جی میاں صاحب کی 5 سالوں میں $60 ارب سے قرضہ اٹھا کر بڑھا کر تقریباً $100 ارب پہ لے گئے. یہ $100 ہی سمجھے, کیونکہ اس میں یہ آلریڈی 99 ارب 23 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا یہ قرضہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اندر جو ادر چارجز ہوتے ہیں, وہ جو وزٹ وغیرہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ملائیں گے تو یہ $100 ارب ہی بن جاتا ہے. یعنی کہ $40 ارب کا قرضہ, یا کسی کو نون لیگ کو اعتراض ہوگا تو چلو $39 ارب سے زیادہ کا قرضہ میاں صاحب نے 5 سال کے عرصے میں پاکستان پر چڑھا دیا. اور بے شرمی بغیرتی کی انتہا دیکھیں, کسی صحافی نے نہیں آپ کو بتایا. یہ جو بڑے بابے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, نون لیگ, انہوں نے کسی نے نہیں بتایا. اور دعوے ترقی کے, بے شمار ترقی کے دعوے, یہ ہے جی ترقی کے دعوے. قرض پہ قرض چڑھتا جا رہا ہے, یہ ترقی کے دعوے ہیں جی, یہ ترقی کے دعوے ہیں. ایکسپورٹ مسلسل گر رہی ہے, امپورٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے. بنگلہ دیش ہمیں کاٹ کے آگے چلا گیا, قرضوں کے پہاڑ چڑھ گئے, لیکن پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے کہ اتنی بے شرمی بے حیائی سے یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی تھی, یہ ترقی ہو رہی تھی. ان کو شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑے مجرم, ان لوگوں سے بڑے مجرم, یہ جو ٹاک شوز والے ہیں نا, یہ ڈرامے باز بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے یہ پرو نواز لیگ ہے یا پرو عمران خان ہے, یہ صافی ہیں. یہ کبھی آپ کو اصل بات نہیں بتائیں گے. یہ فضول باتیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جن کا پاکستان سے عام بندے سے تعلق کوئی نہیں. عزت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے. بھائی سارے اچھے ہیں, ہم ہی برے ہیں, بھی عام بندہ برا ہے. آپ کو دیکھیں گے ایک بندہ بیٹھے گا جی, یہ سارے نون لیگ کے جتنے آتے ہیں جی بڑی تعریف, جی بہت اچھے آدمی, بڑے شریف آدمی ہیں, وہ کہے گا بہت بڑے شریف آدمی ہیں. سارے شریف آدمی ہیں بھائی, تو پھر عام یہ بدماش جو ہے یہ تو پھر غریب آدمی ہے. ویسے دیکھا جائے تو غریب آدمی ہے, کیونکہ اصل مجرم جو ہے وہ تو غریب آدمی ہی ہے. اگر غریب آدمی 365 دن 5 سال 365 دن وہ روزانہ کھاتا ہے نا کسی نہ کسی جگہ سے, اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہوتا ہے. تو الیکشن والے دن بھی اگر وہ بریانی کی پلیٹ نہ کھائے اور اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق سودا کرے, سودا نہ یعنی کہ آپ فیصلہ کرے اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے, یہ 2 4 5 ہزار روپے میں اپنا ووٹ نہ بیچے, تو کبھی بھی پاکستان کا برا حال نہیں ہو سکتا. پاکستان کے برا حال ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا غریب آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کا سودا بڑے آرام سے کر لیتا ہے. کبھی وہ برادری کی بنیاد پر ووٹ دے رہا ہوتا ہے, کبھی وہ پیسے لے کر ووٹ لے رہا ہوتا ہے, کبھی وہ تعصب کی بنا پر ووٹ دے رہا ہوتا ہے. وہ سوچتا نہیں ہے کہ یار پاکستان کی جو اصل جو پرابلم کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی بات ایک پرانی بتانا چاہوں گا. اگر آپ کو وقت ملے تو آپ گاؤں وغیرہ میں, دور دراز گاؤں میں آپ جائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ کھالے جو پکے کیے گئے تھے جس کی وجہ سے زراعت کو فائدہ ہوا, یہ کس کے دور میں کیے گئے تھے؟ یہ مشرف کے دور میں کیے گئے تھے, پرویز الہی کے دور میں کیے گئے. ان کو ووٹ ملا جی, ان کو ووٹ نہیں ملا. تو جب آپ اچھے کام کرنے والے کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ایسے لوگ پائیں گے جس طرح کے یہ لوگ ہیں. یعنی ہماری ایکسپورٹس تباہ, امپورٹ آسمان پر, قرضوں کا پہاڑ آسمان پر, اور ہماری یہ جو خام قومی پیداوار ہے وہ کم ترین سطح پر, پھر بھی ترقی کے دعوے.
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑے سے اللہ معاف کے کہنا نہیں چاہیے بے شرم ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں ترقی کے دعوے, ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی. یہ میں چیزیں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ شاید پاکستان کے نوجوانوں کو شرم آ جائے. جو باپوں نے جو بغیرتی کی, جو بے شرمی کی, انہوں نے اپنے ضمیر بیچے, وہ تو بیچے ہیں, یہ تو حقیقت ہے. اگر بابے کسی کام کے ہوتے تو پاکستان ترقی کر چکا ہوتا. اصل میں انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ شرم دیکھیں, پاکستان بنگلہ دیش سے نیچے. اب میں ایک اور ملک شامل کرتا ہوں جی. وہ ملک کون سا ہے جی؟ وہ ہم لوگ شامل کرتے ہیں جس سے ذات ہماری بڑی لگتی ہے, اور ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان ان سے نہیں پیچھے رہنا چاہیے, ان سے ہارنا نہیں چاہیے. دیکھیں جی یہ پاکستان ان سے بھی ہار گیا. اب 3 ملکوں کا میچ ہو رہا ہے جی. یہ ملک کی معیشت کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. انڈیا سب سے اوپر, بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر, پاکستان تیسرے نمبر پر. یہ صورتحال ہے جی. یاد دیکھیں, اب بنگلہ دیش جو پہلے ہم لوگ کم از کم ہم دوسرے نمبر پر تھے, بنگلہ دیش سے اوپر تھے, وہ بھی ہمیں کاٹ کر 2016 میں ہم سے آگے نکل گیا. اب تھوڑی سی غیرت لانے کی میں مزید کوشش کروں گا, ایک اور ملک شامل کرتا ہوں. اور ملک کون ہے؟ وہ بھی اسی علاقے کا ملک ہے جس کے ہمارے جیسی حالات ہے, یہ جی سری لنکا. اب سری لنکا کو شامل کرنے کے بعد بھی ہماری کیا صورتحال بنی, یہ دیکھیں جی. آپ اندازہ کریں یہ ہماری قوم کا حال ہے. شرم یا ہمیں آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کہ یعنی کہ 2 ملکوں کا مقابلہ ہوا, پاکستان دوسرے نمبر پر. 3 ملکوں کا مقابلہ ہوا, پاکستان تیسرے نمبر پر. اب 4 ملکوں کا مقابلہ ہے, پھر بھی پاکستان چوتھے نمبر پر. یعنی ہر دفعہ پاکستان سب سے نیچے. تو یہ پاکستانی قوم کو بھی کچھ شرم یاد کرنی چاہیے, حقیقت پہ چلنا چاہیے. اور یہ پرانے لوگ تو ہر شرم و یا سے ویسے ہی آ رہی ہیں, ان کو شرم یا تو آنی کوئی نہیں. کیونکہ ان میں شرم یا ہوتی تو پاکستان میں کا یہ اتنا برا حال نہ ہوتا. میں سیدھی سی بات ہے, کسی کو بری لگے اچھی لگے, حقیقت یہی ہے. کیونکہ نوجوانوں کے لیے میں یہ ڈیٹا دکھا رہا ہوں کہ کم از کم وہی شرم کر لیں. ان کو کم از کم شرم آنی چاہیے کہ آپ کا ملک دنیا میں یعنی 4 ملکوں میں پاکستان سب سے نیچے ہے. اب اسی ریجن میں, اسی جنوبی ایشیا میں اگر ہم ایک اور ملک بھی شامل کر لیں, اس کو بھی شامل کر کے دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان کی صورتحال کہاں پر آتی ہے. وہ ہے جی میانمار. میانمار اگر آپ کو یاد ہو, پہلے اس کا نام تھا برما, ابھی بھی اردو میں اکثر لوگ برما ہی بولتے ہیں. اب اس کا تازہ نام ہے میانمار. اب میانمار شامل کر کے دیکھتے ہیں جی کیا صورت ہے. اب دیکھیں آپ ملک میں کون کون سے ملک شامل ہے, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, میانمار. اب ہم دیکھتے ہیں جی پاکستان کہاں پر ہے. اللہ معاف کرے, چلو جی شکر ہے, کوئی تو اب ملا یہاں پر. اب جی ہم لوگ صرف میانمار سے اوپر, حالانکہ میانمار سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس کی وہاں پر بھی کرپشن رچ کے ہے, جیسے یہاں پر ہمارے یہاں کرپشن بہت ہے. تو اب دیکھیں, اب بنگلہ دیش کے مقابلے میں نا, یعنی کہ میانمار سے پاکستان شکر ہے تھوڑا سا اوپر آیا, لیکن یہ بھی دل کو تسلی دینے والی بات ہے. سب سے نیچے میانمار ہے, یعنی کہ برما ہے, اس کے بعد آ گیا پاکستان, پھر آ گیا جی بنگلہ دیش, اور پھر آ گیا انڈیا, اور یہ صورتحال آ گئی. اب یہ ملا کے پاکستان کی یہ صورتحال ہے. یعنی اس سے میانمار کو اگر آپ شامل کریں نا, تو تب جا کے نا ہم لوگ ہماری صورتحال تھوڑی سی بہتر نکلتی ہے. اور یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے تھوڑا سا بتانا ضروری تھا, شرم دلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. چلے جی ہم لوگ میانمار کو نکال کے اب یہاں پر شامل کرتے ہیں نیپال کو. یہ نیپال آ گیا. اب نیپال کو شامل کرنے کے بعد کیا صورتحال بنی. چلے جی, اب جانیں کہ صرف ان ملکوں سے پاکستان بہتر ہے جو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو اقتصادی صورتحال ہے, ہماری جو فی کا خام قومی پیداوار صرف اس علاقے کے اندر 2018 تک صرف نیپال اور برما سے آگے تھی.
باقی ہم لوگ جو اصل جو ہمارے ملک ہیں، جو ہماری لیول کے کنٹری ہیں، جن کا ہماری جیسی صورتحال ہے، ان ملکوں کے حساب سے ہمیں دیکھا جائے تو اب نیپال کو اب نکال دیں. میں صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. اس میں نیپال کو نکال دیتا ہوں، سری لنکا کو بھی نکال دیتا ہوں. تو یہ آ گیا جی ہمارے پاس، یہ تینوں ملک آ گئے. تینوں ملک میں ہم دو تیسرے نمبر پر ہیں. 12 سے تو ہم بہت پیچھے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں. یہ صورت حال. بہرحال ناظرین، مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک ڈیٹا دکھانا، باقی آپ خود فیصلہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی گھر ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اگر اپنی آمدنی سے زیادہ خرچہ کرے گا تو وہ قرضوں کے جال میں پھنسے گا، اور اخیر جب قرضوں میں جال میں زیادہ پھنسے گا تو اس کا گھر بھی جائے گا، اس کی پراپرٹی بھی جائے گی، اس کی عزت بھی جائے گی. تو اگر ہم نے پاکستان کی عزت بچانی ہے تو ہمیں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہوگا. بہرحال یہ تھا جی آج کے لیے. اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ آپ کو وہی ویلاگ بناؤں گا جس کے لیے میرے پاس ایک سالڈ ٹھوس ڈیٹا موجود ہوگا. تو کوئی چیز ہوائی نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے فیکٹس پر مبنی ہوگی. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.